جب بھی کوئی لڑکا اسپیشلی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی اس پہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاکستانی آپ سمجھے کہ کلچر سا بن گیا ہے۔ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو، بٹ ایک اللہ نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے۔ جو اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ ٹینشن میں آتی ہے۔ آپ عورتوں سے تو بڑے تمیز سے بات کرنی چاہیے، بڑے سکون سے بات کرنی چاہیے، انسٹیڈ آف کہ ان کے چیخیں مارے چلائے میں روں گا تو یہ میرا دوست میرے بارے میں کیا سوچے گا، یہ تو بہت کمزور ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیوریس اینڈ کینڈیڈ بائی تنوین۔ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں وہ سٹوریز لے کے آؤں گی جن سے آپ ایکچولی ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو انسپائر کریں، اور اگر آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں۔ اسی طرح میں آج ایک اپنی بہت کلوز فرینڈ کو لے کر آئی ہوں یہاں پر، کہ جس کی سٹوری جب میں نے خود دیکھی اور ریفلیکٹ کیا تھا، آئی تھاٹ کہ یہ ہر اس چھوٹے لڑکے کی سٹوری ہے پاکستان میں جو ایک اکیلا بیٹا ہے یا اکلوتا بیٹا ہے۔ سو آج ہم اس سے سیکھیں گے کہ اس ٹیگ کے ساتھ دا اونلی سن کیسے رہا جاتا ہے، اور لائف میں کیا کیا اسٹرگلز آتی ہیں اور ان کو کیسے اس نے اکمپلش بھی کیا۔ سو پلیز ویلکم وجدان خان۔ السلام علیکم وجدان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آئی نو کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی اوپن ان فرنٹ آف دا کیمرا، اسپیشلی کہ لوگوں کے سامنے اپنی اسٹوری رکھنا، بٹ آئی گیس ہم یہاں پہ تھوڑے بڑے ویژن پہ دیکھ رہے ہیں۔ وی آفن ہیئر کہ بچے، ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے بچوں کو بڑا کرنے میں، لیکن ایک سرٹن ٹائم آتا ہے جہاں بچے بھی کچھ نہ کچھ سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے، اینڈ دیٹ آفن گوز ویری انڈر ریٹڈ۔ میں نے آپ کی جب اسٹوری سنی ایز اے فرینڈ when we used to talk and I got to know کہ there is so much out there جو ہم ایک لڑکی کے پرسپیکٹیو سے مس کر جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہاں لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکی نے یہ کیا، لڑکی نے ماں کا خیال رکھا، باپ کا خیال رکھا، لیکن کہیں نہ کہیں لڑکی کے اسٹرگلس اور لڑکی کے جو چیلنجز ہیں وہ اوور شیڈو ہو جاتے ہیں۔ سو پلیز پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، what was your childhood like؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، اپنی پڑھائی کے بارے میں بتائیں۔ ٹھیک ہے، ایز یو نو کہ آئی ایم وجدان۔ بیسکلی میرا تعلق جو ہے وہ مردان سے ہے، لیکن آئی واز بورن ان اسلام آباد، اور یہاں ہی سے اپنی اسکولنگ وغیرہ کی، یونیورسٹی، کالجز وغیرہ۔ ہم ایک بھائی اور دو بہنیں ہیں، اور آپ یہ سمجھے کہ آئی ایم اے مڈل چائلڈ۔ بٹ جو آپ جب بھی کوئی لڑکا اسپیشلی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی اس پہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاکستانی آپ سمجھے کہ کلچر سا بن گیا۔ تو آہستہ آہستہ رسپانسبلٹیز، کیونکہ میرے فادر ایک بزنس مین ہے، اور جب میں جیسے ہی 6th گریڈ میں چلا گیا تو میرے والد صاحب نے میرا کان پکڑا اور انہوں نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو کام کرنا سکھاتا ہوں، اور زندگی میں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، لوگوں سے پیسہ نکالنا کیسے ہے، وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ اگر سیکھ گئے تو دنیا میں کچھ بن جاؤ گے، اور اگر نہیں سیکھے تو پھر در بدر آپ ٹوکرے کھاؤ گے۔ تو اس ٹائم تو ظاہری بات ہے، اف آئی ریفلیکٹ بیک، تو اس ٹائم تو غصہ بھی آتا تھا، کیونکہ وہ آپ کا چائلڈہڈ ہوتا ہے، اس میں آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ جب دیکھتے ہو کہ وہ انجوائے کر رہے ہو اور آپ ایک اور سائڈ پہ آپ کام پہ جا رہے ہو، تو اس ٹائم تو یس کافی آپ کو سیڈ والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے۔ بٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر میں ابھی دیکھوں تو شاید ایسے بھی لوگ ہیں جو اسٹل اسٹرگل کر رہے ہیں، بٹ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک مقام پہ پہنچایا ہے کہ شاید جب میں کوئی خواہش کرتا تھا کہ یہ چیز خرید لوں، تو آج میں اس چیز کو ایک ہی ریزن کی وجہ سے خرید پاتا ہوں، وہ جو میں نے بیک اینڈ پہ اسٹرگل کی ہوئی ہے۔ اگر وہ اسٹرگل میں نہ کرتا تو شاید آج میری کسی اور جگہ پہ کوئی اور پوزیشن ہوتی، یا میں اسٹل بہت زیادہ اسٹرگل مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ تو آئی تھنک اسٹارٹنگ میں تو بہت ہی برا لگتا تھا، بٹ آفٹر یونیورسٹی مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میرے والد صاحب کا یہ سب سے بہترین ڈیسیجن تھا، اور کم وقت میں جب آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہو تو آئی تھنک آپ کی لائف کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، جو پاتھ ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ اسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے یونیورسٹی لائف میں بھی کچھ انیشیٹو لیے، ایک دوست کے ساتھ لڑکیوں کے سوٹس وغیرہ ہم بیچتے تھے تاکہ گھر والوں پہ بھی فائنینشیل پریشر نہ ہو، مطلب کہ ہم چھوٹے وغیرہ کام کرتے تھے۔ اور جیسے ہی یونیورسٹی کمپلیٹ ہوئی
تو مجھے ایک کریز تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پاکستان میں اسپیشلی نا لوگ تانے بہت مارتے ہیں. فار ایگزامپل جب میں بزنس کر رہا تھا تو لوگ کہتے تھے یار تم پڑھائی کیوں نہیں کرتے، اور جب میں پڑھائی کرنے چلا گیا، پڑھتا بھی تھا، جاب وغیرہ کی، تو لوگ کہتے تھے جب والد صاحب کا بزنس ہے تو ان کا ہاتھ کیوں نہیں آپ ہیلپ کر رہے. بٹ آئی تھنک جتنا میں نے ان کے ساتھ بزنس کیا، پھر یہ ریئلائز ہوا کہ اب یہ والا ٹائم میں نے اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں لگانا ہے، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ کیا میرے میں اتنا پوٹینشیل ہے. تو آئی تھنک جب میں نے اپنا لاسٹ ایگزام دیا فائنل سیمیسٹر کا، تو ہم نے کچھ سی ویز ڈراپ کی ہوئی تھی ملٹیپل آرگنائزیشن میں. تو جس دن آپ کا لاسٹ پیپر ہوتا ہے اسی دن مجھے کال آئی کہ آپ کا انٹرویو ہے. اب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں پہ انٹرویو ہے. اب میں جب گیا تو وہ پاکستان کی سب سے لارجسٹ لاجسٹک کمپنی تھی. تو اس ٹائم کافی زیادہ میں موٹیویٹ ہوا، کافی لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، بٹ آئی تھنک اس ٹائم میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا کہ اگر میں نے یہ ایکسپیرینس گین نہ کیا ہوا تھا اپنے والد صاحب سے تو شاید مجھے وہ انٹرنشپ بھی نہ ملتی. تو اسی طرح انٹرنشپ کر کے پھر مجھے تھوڑا سا ایجوکیشن کا کافی اسکوپ تھا، تو وہ سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ جاب میں نے کوئٹ کر لی اور ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ جوائن کیا، کیونکہ مجھے آرگنائزیشنز بنانے میں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے. اور ایک میری عادت ہے، کیونکہ میں جرنی میں، آپ اپنی لائف جرنی میں چیز سیکھتے ہو، اور موسٹلی میں نے ایک چیز سیکھی جس سے بھی مجھے ہیلپ آؤٹ یا کچھ چیز چاہیے ہوتی تھی وہ آپ کو فوراً نو بولتے. تو میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ جب بھی مجھ سے کوئی مدد مانگے گا یا کوئی بھی میرے بس میں ہوگا تو میں ہمیشہ اس کو یس بولوں گا. اور اسی وجہ سے میرا بہت ہی چھوٹا رول تھا جب میں نے اپنی کمپنی سوئچ کی، تو تقریباً 2-3 سال کے بعد مجھے وہاں پہ ایز مینیجر رول انہوں نے پروموٹ کیا. تو یہی آپ کی جرنی ہوتی ہے، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہو، جب آپ ریفلیکٹ بیک کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ یار میں نے تو واقعی میں بہت چیزیں کی ہیں. اور اس سے بیچ میں بھی ایک ٹینیور آیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی پاکستان میں جو ینگسٹرز ہے وہ آج کل وہاں فورن کنٹریز کا ایک اسکوپ چل رہا ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کے ہم باہر جائیں، پڑھ لیں یا کچھ کما لیں. تو میرا ایک بیسٹ فرینڈ ہے، میں بہت ویسے تو میں بہت زیادہ ایکسٹروورٹ تھا، بٹ لائف نے مجھے سارٹ آف انٹروورٹ بنا دیا. پھر ایک ہی بیسٹ فرینڈ تھا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے باہر جانا ہے. آپ کا دل نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ باہر چلا جاؤں؟ ڈیفینیٹلی. اچھا، ہم نے اپلائی بھی ساتھ ہی کیا تھا، ہمارا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا. اب میری سچویشن یہ بن گئی گھر میں کہ میری 2 سسٹرز ہے، ایک بھی باہر چلی گئی، دوسری نے بھی ایڈمیشن لے لیا، وہ بھی چلے گئی. اب آپ یہ سمجھے کہ میں جاتے جاتے رک گیا، رائٹ. لائک میں میرے ڈریمس میں فرانس کی گلیوں میں پھر رہا تھا، بٹ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوتی تو آئی تھنک آپ وہ کام نہیں کر سکتے. بٹ آئی تھنک اللہ نے یہاں پہ دروازے کھول دیے. یس، اس اپرچونیٹی کو اسٹل میں مس کرتا ہوں کہ میرا سب کچھ کام ہو گیا تھا، بٹ ماما کو دیکھ کے، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا. ڈیفینیٹلی جب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیرنٹس ٹینشن لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کے پیرنٹس بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی ایج زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ جو اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ ٹینشن میں آتی ہے. آپ کو کافی زیادہ وہ پھر تھاٹس آتے ہیں. پیرنٹس بالکل بچے بن جاتے ہیں اور آپ ان کو پیرنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یس، وہ بھی ہے. اینڈ آپ کو بار بار فکر ہوتی ہے کہ میں تو بڑھ رہا ہوں لیکن میرے پیرنٹس بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو اس ایلیمنٹ کی وجہ سے میں نے کہا اٹس اوکے یار، ہماری تو خیر ہے، دوسری لائف بھی آئے گی انشاءاللہ. تو قربانی دے دیتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس نے ڈیفینیٹلی کافی زیادہ دیٹ کہ میں نے یہ لیا، یا آپ کو اب لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ ایک رائٹ ڈیسیژن تھا؟ اس ٹائم مجھے فیل کافی زیادہ ہو رہا تھا کہ یس، ریگریٹ ہو رہا تھا کہ میں نہیں جا سکا. بٹ 6 مہینے کے بعد آئی ریئلائز کہ یہ میرے لیے بہتر تھا. تو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو وہ چاہتے ہیں نا جو آپ نے کرنا ہے، اور ایک آپ کی لائف اللہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یس، آئی واز ہیپی کہ آئی ایم آن اے رائٹ ڈائریکشن. بٹ یس، آئی مس مائی فرینڈ، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ہوتی ہے آپ کی فزیکلی، آپ ملتے ہو، آپ کافی شاپ پہ جاتے ہو، آپ ساتھ کھانا کھاتے ہو. بٹ اسٹل لائک 4-5 سال ہو گئے ہیں، وہ چیز اس میں ایک کافی گیپ آ گیا ہے. بٹ یس، ہماری اسٹل دوستی ہے، اور جو ہم نے ایک انیشیٹو انشاءاللہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے وہ اس میں میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو کچھ دوستیاں ہوتی ہے جو آئی تھنک وہ آپ کی لائف لانگ چلتی رہتی ہے. تھوڑا سا فرینڈشپ پہ وجدان، میں نے
کچھ سوچا تھا کہ جب آپ لائف میں اتنی جلدی میچیور ہو جاتے ہیں obviously with your responsibilities and family dynamics, not that کہ میں یہ کہوں گی کہ آپ پہ کوئی ایسی رسپانسبلٹی آ گئی that your parents weren't playing a part in your life, they were playing a huge part, but the thing is کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزوں میں ایسے انوالوڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو you feel like responsible for that. مجھے ہمیشہ سے یاد ہے because I don't have a brother, but جن فرینڈس کے بھائی ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بے شک بھائی سب سے چھوٹا ہونا وہ سب سے بڑا لگنے لگتا ہے کچھ عرصے بعد. سو مجھے یہ بتائیں کہ ود دیٹ میچیورٹی جب آپ یونیورسٹی لائف میں گئے اینڈ وین یو اسٹیپڈ ان, تو آپ کو باقی وہاں کے بچوں کے ساتھ, اپنے فیلوز کے ساتھ, کلاس فیلوز کے ساتھ مائنڈ سیٹ ملانے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہوگا, بیکاز وہ تو ایک ریبیلیس ٹین ایج انجوائے کریں اینڈ یو ہیو دیٹ گراؤنڈنیس ان یو, اور آپ کی وہ میچیورٹی ہٹ کر چکی ہے, تو اس کو کیسے آپ نے کیا؟ آئی تھنک یہ سب سے زیادہ اسٹرگل میں نے فیس کیا ہے. ڈیفینیٹلی جب ایک ینگسٹر یونیورسٹی لائف میں آتا ہے تو وہ بالکل اس کا ایک بچپنا ہوتا ہے, ایک انرجی ہوتی ہے, اور اس کا مائنڈ سیٹ اور ایک میچیور بندے کا سارٹ آف مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ایک یہی ریزن تھی شاید کہ مجھے دوست بنانے میں ٹائم لگا, بٹ جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا وہ وہیں سے بنا, اینڈ آئی تھنک اس کی بھی کچھ سملیرٹیز تھی, تو اس لیے جب ہمارا مائنڈ میپ ہوا تو شاید آج ہماری بانڈنگ زیادہ اسٹرانگ ہے. اور یس, کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی ایک میچور مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کی تھنکنگ ایبلٹی یہ ہوتی ہے کہ میں کیا کروں جس سے گھر والے خوش ہو جائیں, اور وہ ڈیفینیٹلی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بنانا ہے اور یہ لوگ یہ کر رہے تو میں کیوں ان کی طرح نہیں بن سکتا. لیکن پھر آپ اپنی ریفلیکشن دیکھتے ہو کہ نہیں, میں نے تو اپنا ایک گول سیٹ کیا ہے, اگر میں نے اپنا گول اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کام سیکریفائز کرنے پڑیں گے. تو شاید آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا اسٹرگل تھا, بٹ یہ ہے کہ آفٹر ٹائم آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, اگر آپ ڈٹرمنٹ ہو اپنے گول کے اوپر تو آپ نے اس کو اچیو کرنے کے لیے سیکریفائسز لازمی کرنے ہیں. وہ انر چائلڈ کو بار بار دبانا, ڈو یو تھنک کہ لیٹر ان لائف اٹ کمز ود سرٹن ریگریٹس کہ میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا؟ یس ڈیفینیٹلی, آپ کو لائف میں ریگریٹ تو ہوتا ہے کہ شاید میں نے یہ کام کرنا تھا, بٹ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ ٹائم کے لیے سیکریفائس کرتے ہو تو جو آپ کا آنے والا وقت ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. تو یہی میں نے ایکسپیرینس کیا, اور آئی تھنک یہی ہیپینس ہے. تو یس, آئی ایم ہیپی. اوکے, مجھے یہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ واٹ واز دا ایگزیکٹ مومنٹ ان یور لائف جب ایک دم سے رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی دیٹ آپ کو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑا, اور آپ کو کہا کہ ناؤ میں اب اسٹیئرنگ ویل پہ آ چکا ہوں اینڈ اب فیملی کو میں نے ڈرائیو کرنا ہے؟ آئی تھنک سب سے زیادہ میری لائف کا جو گیم چینجر تھا وہ کرونا تھا. کرونا سے پہلے یس, ظاہری بات ہے, یوتھ ہے, ینگ ہے, انرجی تو ہے, آپ کچھ انجوائے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ میرے والد صاحب کو کرونا ہو گیا تھا, اور وہ ڈائبٹیز پیشنٹ بھی ہے, تو ڈائبٹیز پہ کرونا کافی زیادہ ٹف آتا ہے. خیر, بینگ اگین ون بوائے ان اے ہول فیملی, تو آپ ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی سسٹرز ہے, آپ کی مدر ہے, اگر آپ لیٹ سپوز رونا وغیرہ اسٹارٹ کر دو تو ان کا بھی موریل ڈاؤن ہو جائے گا. تو یس, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کافی زیادہ اس پین کو برداشت کیا. 6 سے 7 مہینے لگے تھے والد صاحب کو ریکوری میں, تو 2 مہینے ان کے ساتھ رہا. اس کے بعد کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے فائنینشیل چیزیں بھی دیکھنی ہیں, تو پھر وہی وقت یاد آ گیا کہ جب بچپن میں والد صاحب ٹرین کر رہے تھے, تو اگر وہ انہوں نے ٹرین نہ کیا ہوتا تو شاید آج اس بزنس کو میں ہینڈل نہ کر پاتا. وہ انہی وقتوں کے لیے ٹرین کر رہے تھے. یس, تو اگین ان اسٹارٹنگ آئی سیڈ کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو, بٹ ایک اللہ نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے. تو آئی تھنک شاید وہ اسی دن کے لیے رکھا تھا. تو مجھے تقریباً 8-9 مہینے لگے وہاں پہ جب میں اکیلا بزنس دیکھ رہا تھا. اس ٹائم میرے والد صاحب میرے ساتھ نہیں تھے, بٹ یس, کیونکہ والد صاحب ایک بزنس مین آدمی ہے, ان کے کافی زیادہ فرینڈس ہے, تو ان کی سپورٹ تھی. کیونکہ بینگ اے ینگسٹر آپ کو مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈفیکلٹیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل, میں نے کافی آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے, تو آپ وہاں پہ لیٹس سپوز کوئی ڈسکشن کرتے تھے تو آپ کو ایک ٹانٹ ملتا تھا کہ جب تک آپ اپنے بال سفید نہیں کرتے تب تک تو آپ جانتے کیا ہے, رائٹ. بٹ اگین کوشش کی, محنت کی, کافی زیادہ کمپٹیشن ملا مارکیٹ میں,
بٹ لگا رہا, اپنا کام کیا, اپنی فائنینشیل چیزیں بھی دیکھی, تو اس چیز نے مجھے اور ٹف بنایا, رف اینڈ ٹف آپ جس کو بولتے ہیں. تو اس ٹائم مجھے کافی زیادہ کچھ جو میرے دوست تھے یہ بھی ریئلائز ہوا کہ آپ کا ایکچوئل دوست ہے کون. کیونکہ میری ایک عادت تھی, میں کافی زیادہ انسٹاگرام پہ ایکٹیو ہوتا ہوں اور اسٹوریز وغیرہ ڈالتا تھا, تو ایک آدھ لوگوں کو چھوڑ کے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ یار اٹس اوکے وی آر ود یو, ایک دو کے علاوہ. تو ریئلائز ہوا کہ ہم لائف میں اتنے لوگوں کے لیے لائک ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. جب آپ پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو آپ کے ساتھ جو ایکچوئل کھڑا ہوتا ہے وہی آپ کا اپنا ہے. بالکل. اس کے علاوہ باقی جو ہے یہ گپ شپ ہے, اور آئی تھنک ان لوگوں پہ ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. اسپیشلی آپ کو اپنی لائف پہ اپنا ٹائم آپ کے انویسٹ کرنا چاہیے. اور میری ایک ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اکثر ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہیں لوگوں سے, بٹ اس میں میرا تھوڑا سا چینج ہے ویو. وہ ایسے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کسی سے ایکسپیکٹیشنس نہ رکھو. میں کہتا ہوں کہ جب میں ان کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے, رائٹ. تو میں اگر اپنے سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھوں گا تو میں کس سے ایکسپیکٹیشن رکھوں گا. اگر میرے ایک بیسٹ فرینڈ ہے, اس سے میری ایک ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ میرے برے وقت میں اچھے وقت میں ہر ٹائم میرے ساتھ ہے, اور ریلیشن شپ بلڈ ہی ایکسپیکٹیشنز پہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ ریلیشن شپ میں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے تو آئی تھنک وہ آپ کا ریلیشن شپ, چاہے وہ دوستی ہو یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, وہ تو ایکوینٹنس بن گیا نا. تو وہ پھر یس, وہ آپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ آپ کے ایک دنیا داری ہے. دنیا دار. مجھے ایک چیز بتائیں وجدان, آپ نے ابھی کہا اور میرے ذہن میں بھی آیا, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ڈی بنک ہیئر رائٹ ناؤ, کہ میں رو نہیں سکتا تھا. اینڈ اٹ از آفن نون ایز اے ویکنیس, کہ اور اس کو اسٹگمیٹائز بھی کیا جاتا ہے کہ یار یہ کیوں رو رہا ہے. تو کیا وجدان سچ میں ایسا ہے کہ مرد رو نہیں سکتا, یا مرد رونا چاہتا نہیں ہے, یا مرد روتا ہے اکیلے میں روتا ہے؟ آئی تھنک مرد کو, میل کو, مین کو آپ نے بلڈ ہی ایسا کیا ہے کہ وہ اپنی فیلنگس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. میری سجیشن یہ ہے, اگر مرد کو رونا آ رہا ہے بالکل روئے. وہ جو ایک آپ کے دل میں ایک ہوتی ہے نا بڑھاس, اس کو نکالے. اگر نہیں نکالیں گے تو وہ بعد میں جا کے آپ کو کافی زیادہ افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ جب بھی میں یہ والی سٹوری شیئر کرتا ہوں, کیونکہ آئی نو دا پین, آپ کے ذہن میں وہ جو امیجنیشن کریٹ ہو جاتی ہے, آپ کی وہ جو پکچرز آتی ہے تو آپ کو ایموشنل کر دیتی ہے. بٹ شاید میری یہ غلطی تھی کہ میں شیئر نہیں کر سکا ایکسیپٹ فار ون مائی بیسٹ فرینڈ. بٹ مسئلہ ہمارے مردوں کا یہ کہ ہم جب مردوں کے ساتھ کوئی چیز شیئر بھی کرتے ہیں تو ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ وی آر اسٹرانگ, تو ان کے سامنے آپ رو نہیں سکتے. مطلب آپ مین ٹو مین بھی شیئر کر رہے تھے, وہاں بھی آپ ویکنیس نہیں شو کر سکتے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ یہ امیجن کر رہے ہوتے, آپ یہ سوچ رہے ہوتے کہ میں روں گا تو یہ میرا دوست میرے بارے میں کیا سوچے گا, یہ تو بہت کمزور ہے. کیونکہ آپ نے بیسکلی آپ نے اپنا کلچر, اپنے مائنڈ سیٹ ایسا بنایا ہوا ہے کہ بوائز جو ہے وہ شیئر بہت کم کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہارٹ اٹیکس ہے وہ مردوں کو زیادہ آتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے دل میں باتیں رکھ لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ پوری زندگی گزار لیتے ہیں. اور ایک وہ کہتے ہیں نا, وہ جو منٹو صاحب تھے, ایک شعر تب میرے مائنڈ سے نکل گیا, بٹ اسی طرح ہماری مردوں کی بیسکلی لائف میں دل میں جو ہے غم دبا دبا کے نا, تو وہ ایگزام دل کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں باہر تو آنا ہے. تو یا تو وہ پھٹ جاتا ہے یا ایک درد سا آتا ہے اور اس کے بعد بندے کو نکل لیتا ہے. اوکے وجدان, تھوڑا سا اب ہم اس پارٹ پہ آتے ہیں لائف کے جو آگے آنے والا ہے, یا جو آئی ڈونٹ نو چل بھی رہا ہو سکتا ہے. وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو, کہ کوئی اپروچ کرے تو کرے, نہیں کرنا چاہے تو نہیں کرے. تو ہم اس تھوڑا سا ٹرکی پارٹ کی طرف آتے ہیں. سو ٹیل می, وین یو کم وتھ سچ responsible background and you have that maturity and responsibility, how hard is to get into a relationship? I think this is the most difficult part. I tried. گھر والوں کو تو کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ جب میں سوچتا ہوں کہ اب کیونکہ میں نے اپنے کچھ ایسے سرٹن گولز بنا لیے, یہ نہ ہو کہ وہ افیکٹ ہو جائے, تو اس کے لیے آئی ایم اسٹل ویٹنگ کہ نہیں ابھی گول پہ فوکس کرتے ہیں. کیونکہ گولز جو ہے وہ اگر مس الائنڈ ہو جائے نا تو پھر آئی تھنک اس پہ واپس فارم میں آنے کے لیے نا بڑا ٹائم لگتا ہے. Don't you think you are getting too goal oriented and this is also an important part of life? At a certain time آپ کو, یا at a certain age or phase in life you need a partner, and اگر آپ ابھی سے اتنے goal oriented دیکھیں, if you ask me genuinely, I am ready.
But the problem is the ask from the female side are now increasing day by day. So I'm making myself prepare for that day. Let's suppose if someone asks me, do you have this thing? Do you have this thing? So I say, yes, I have everything. So for creating those sort of things, that's why I am aligned with my goal. تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے تھوڑا سا اس شادی یا ریلیشن شپ کو تھوڑا سا اسکپ کیا ہوا ہے. اور آپ یہ کہ ہم جو 2 دوست ہیں نا, ہماری اللہ نے قسمت ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس کا بھی کچھ نہیں ہو رہا اور میرا بھی کچھ نہیں ہو رہا. اینڈ آئی تھنک ہمیں لگتا ہے کہ جب ہمارا کچھ ہوگا تو ساتھ ہی ہوگا. وہ بیسکلی ابھی ہم ایک اسٹارٹ اپ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو مجھے ڈریسنگ کا کافی زیادہ شوق ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ فیشن سینس چینج کیا جائے. آئی ایم ویری انسپائرڈ فرام دا اٹالین کلاسیکل ڈریسنگ, تو اس کو میں کوشش کر رہا ہوں پاکستان میں انٹروڈیوس کروں, اور ساتھ میں ہم اس کو بیسکلی گلوبل بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم شاید فورن کنٹریز میں بھی جائیں. اور ابھی ہمارا انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان اور UK کے اندر ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو گرو کریں گے اس امید سے کہ شاید, کیونکہ میرے نا لائف میں 2 بہت بڑے گولز ہیں. ایک گول میں نے اب اپنا سیٹ کیا ہے کہ اسپیشلی پاکستان میں جاب اپرچونیٹیز بنا کے دینا, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک سرٹن ایج گروپ آپ کا ریٹائر ہو گیا ہے, چلا گیا ہے, جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, اب ہماری باری ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے, رائٹ؟ اگر ہم ہی نہیں کریں گے تو پھر جو آنے والی جنریشن ہے ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے ہیں, بٹ اس ملک میں بھی تو رہنا ہے, اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اپرچونیٹیز دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں. وہ تبھی ہوگی جب کوئی انٹرپرینورز پیدا ہوں گے, بزنس مین پیدا ہوں گے. وہ تبھی ہوگا جب آپ کوئی انیشیٹو لیں گے. دا پرابلم از کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں, انیشیٹو نہیں لیتے. اور یہی چیز میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے یا اف یو ہیو اینی یونیک آئیڈیا, آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ مس الائنڈ ہوں گے دین یو ہیو ٹو فیس کانسیکوینسز, کیونکہ بزنس کرنا یا اسٹارٹ اپ چلانا آپ بہت زیادہ محنت مانگتا ہے. آپ نے دن رات ایک کرنے, بٹ آفٹر سم ٹائم آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. اگر ہم دنیا میں بہت بڑے بڑے برانڈس کی بات کریں تو وہ ایک دن میں نہیں بنے, ٹھیک ہے, ان کو بہت ٹائم لگا ہے. لائک سپوز اگر میں آئی فون کی ایگزامپل دوں, ایپل کی ایگزامپل دوں, کیونکہ ان کے جو لیڈر تھے اسٹیو جابس, میں ان سے کافی زیادہ انسپائر ہوں. ان کی اسٹڈی پہ میں نے ریسرچ کی, ان کو پڑھا, تو ہی واز لائک ویری اورینٹیڈ ٹو گول کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو جو چیز آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ میں نے لائف میں یہ کام کرنا ہے, اس میں ہڈلز آئیں گی, اس میں پرابلمز آئیں گی, آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے اس کو کرنا ہے. اس میں فیلیئرز آئیں گے. اگر آپ کنسسٹنٹ ہے, آپ گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی محنت کر رہے ہو, تو ٹرسٹ می ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں وجدان, جب آپ اگین وہی والی بات, when you get mature at a very certain early age, then every relationship hits very seriously. So چاہے وہ آپ کے پیرنٹس والا ریلیشن شپ ہو, سسٹر بردر والا ریلیشن شپ ہو, فرینڈ شپ ہو, یا ان فیکٹ آپ کا لو انٹرسٹ ہی کیوں نہ ہو, when you do get involved in that relationship, سامنے والا شاید اتنا میچور نہ ہو اس وقت, بٹ آپ بہت میچورٹی کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں اسٹیپ ان کرتے ہیں. آئی گیس وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کی کانوٹیشنز مس میچ ہو جاتی ہیں. سو ڈو ٹیل می کہ آپ کا یہ ایکسپیرئنس کیسا رہا when you approach someone as a partner, یا آپ کو چاہیے, آپ کو پسند آ رہا ہے, لیکن آپ بہت میچور ہیں, بٹ اگلا ابھی بھی ان اسٹیجز پہ, not their fault, بٹ ہاں آپ دونوں لائف کے بہت ڈفرینٹ فیزز میں اور بہت ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ میں. ڈیفینیٹلی جب لیٹس سپوز اف آئی اپروچ سم ون, تو ان کا تو مائنڈ وہی تھا, آپ یہی کہہ سکتے ہو ایک جو یوتھ ہوتا ہے, ایک انرجیٹک, یا وہ اس کا وہ مائنڈ سیٹ آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں ملتا. ڈیفینیٹلی ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کیونکہ جو آج کل سوشل میڈیا سے لوگ کافی زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں, تو آپ کو سملیرٹیز وہی ملتے ہیں. تو آئی تھنک سب سے زیادہ جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, میں اور میرا دوست یہی کر رہے ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ملتا. بیسیکلی اف یو آسک می,
genuinely, so I am looking for a person کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے, ان کا مائنڈ سیٹ آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے یہ لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے. تو اس میں کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز آئیں گی. اگر اس ڈیفیکلٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی ریڈی ہے تو آئی ایم ریڈی. کیونکہ اگر اس ڈیفیکلٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہے تو آئی تھنک اس ریلیشن شپ میں بہت زیادہ پرابلمز آئیں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از سو گڈ کہ آپ ابھی سے اتنے آنیسٹ ہیں کہ میں اپنے ریلیشن شپس میں ان چیزوں کے ساتھ آؤں گا, اینڈ دا ادر پرسن ہیز, اس کے پاس پوری چوائس ہے, ہیز دا چوائس ٹو کم اور ناٹ. Exactly. But I have certain baggage with me. ورنہ لوگ بہت unexpected expectations set کر لیتے ہیں, unrealistic expectations, اور وہ سوچتے ہیں کہ اگلا والا ان پہ آئے, بائی ہوک اور کروک اگلے کو اس پہ پورا اترنا ہی پڑے گا بیکاز یہ تو میرے ساتھ ہیں. بٹ یو آر آنیسٹ اینڈ یو آر اوپن کہ میں یہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہیں, ناؤ اٹس یور چوائس کہ آپ آنا چاہتے ہو یا نہیں آنا چاہتے. آئی تھنک اس کو میں ایسے کوٹ کروں گا کیونکہ ڈیفینیٹلی آئی ایم اے مین اینڈ آئی نو مین. پاکستان میں نا بہت زیادہ فالس ایکسپیکٹیشن سیٹ کی جاتی ہے, اور دوسرا لائک مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ پاکستانی جو مرد ہے نا کچھ وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. تو ہم آنیسٹ نہیں ہیں, یا رائٹ آپ اپنا جو آپ اپنی لائف میں کرنا چاہتے ہو نا وہ آپ نہیں بتاتے. میری یہ سجیشن ہوگی, لیٹس سپوز آپ نے کوئی بھی اپنا پارٹنر چوز کرنا ہے, آپ اس کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کریں, آپ ایک دوسرے کو جانیں. جب آپ ایک دوسرے کو جان نہیں سکتے تو آپ پوری زندگی کیسے گزاریں گے؟ کیونکہ آئی ہیو ایگزامپلس کہ کچھ لوگوں کے کافی زیادہ ریلیشن شپ چلے اور شادی ہوئی تو 1 سال کے اندر ڈائیورس ہو گئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اگر ہم ریسرچ کی بات کریں پاکستان میں ڈائیورس ریشو بڑھتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ میچ ہی نہیں کرتے, اور اس مائنڈ سیٹ کو میچ کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, اور وہ وقت کوئی دیتا ہی نہیں ہے. کیونکہ لوگ غلط نہیں ہوتے, شادی کا ڈیسیجن غلط ہوتا ہے. ایگزیکٹ. دیکھیے کچھ آئی تھنک یہاں پہ پیرنٹس کا قصور ہے, کچھ ایسی بھی فیملیز ہے جو کہ اپنی بچوں کو فورس کرتی ہے کہ آپ کر لو, کیونکہ دیکھیں یا میری چوائس یہ ہے اور آپ نے کرنی ہے تو بس کرے, ٹھیک ہے. اور ایک پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر جاتی جا رہی ہے, تو جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یار اب تو شادی کرنی ہے, بس کر ہی لو. ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ شاید یہ پریشر صرف عورتوں پہ ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے, یا آپ 25 کے ہو گئے ہو, 23 کے. لسننگ فرام یو میکس می تھنک کہ یہ مردوں پہ بھی پریشر ہے کہ شادی کرنی ہے. ڈیفینیٹلی مردوں پہ بھی پریشر ہوتا ہے, اور اگر اس کے پیرنٹس سے نہ ہو تو ان کی فیملی سے زیادہ ہوتا ہے. ان کے جو کیونکہ ہمارا تو فیملی سسٹم ہے, آپ کے انکلز, آپ کی انٹیز آپ کے پیچھے بڑے ہوتے ہیں, بڑے کزنز جن کی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, شادی کب کر رہے, آپ شادی کب کر رہے, تو نا آپ کو بالکل ایک قسم کی یہ ٹارچر ہے, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک میرا اس میں سجیشن یہ ہوگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جلد بازی کرنے کے لیے. بعد میں رونے سے اچھا ہے آپ ایک ہی بار صبر کر لیں اور اچھا ڈیسیجن لیں, یہ اچھا ڈیسیجن لے. مرد کو بھی چاہیے کہ وہ جس سے شادی کرنی ہے اس نے ان کو جانے, اور یہ پورا 100% ایک عورت کا بھی رائٹ ہے کہ جس سے انہوں نے شادی کرنی ہے اس کو جانے, اس کا آنیسٹ اس کی لائف دیکھے, اس کو غصہ دلائے, ٹھیک ہے. مرد کا ٹو بی ویری آنیسٹ غصے میں. یہ بات میں نے ایک ریل میں دیکھی تھی, اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ وہ عورت کے منہ سے سنی تھی, اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ صرف عورتوں کا پرسپیکٹیو ہے کہ اگر مرد کا ریئل سیلف دیکھنا ہے تو غصے میں, لیکن آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مرد کو دیکھنا ہے تو اس کو غصے میں دیکھو. از اٹ ٹرو؟ یس, اٹس ٹرو. میرا اپنا یہ بھی دیکھیے, جو انسان جو چھپا ہوتا ہے نا, ہر انسان کے اندر نا 2 شخصیت ہے, ایک اس کا گڈ سائڈ اور ایک اس کا ایول سائڈ. اب یہ ایک انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سائڈ سے سامنے آتے ہیں. دیکھیے ہر انسان کے پاس دماغ ہے, ہر انسان کو پتہ ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کیوں وہ کہتا ہے. دیکھیے مائنڈ نا اگر اس کو آپ صحیح یوز کریں تو آئی تھنک آپ اپنے مائنڈ سے بہت کچھ کروا سکتے ہیں. تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں سے, وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا. اگر آپ غلط بات ہی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک انسان کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہر بندے کا اپنا ایک اوپینین ہے. دا پرابلم از ہم ڈسکشن کو آرگیومنٹس بناتے ہیں. یو نو آرگیومنٹس بیسیکلی کلنگ ایچ ادر اوپینین. تو دیٹس وائی کبھی کسی کی
جیت نہیں ہوتی, دونوں لوگ بیسکلی ہار جاتے ہیں, کیونکہ میں کوئی چیز اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہا ہوں اور آپ ایک چیز کو دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہی ہے. یس, اس کو آپ بہترین بنا سکتے کہ ہم دونوں اس کو کنٹریبیوٹ کریں اور ایک فائنل کنکلوژن تک پہنچے, شاید ریزلٹ چینج ہوں گے. تو غصے میں اس لیے یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایکچوئل ایک مرد سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں اسلامک ہسٹری کی بھی بات کروں تو آئی تھنک ہمیں اسلامک ہسٹری میں سب سے بیسٹ ایگزامپلس ملتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے, ٹھیک ہے, ان کا کلچر کیا تھا, کیونکہ ہم بیسکلی جو کلچر ہے وہ ہم نہ دین کے نہ تیرا کے. تو بیسکلی غصہ اگر انسان کو آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف کہ آپ پھٹے کسی پہ. کیونکہ میرے حساب سے جو ایک عورت ہے نا وہ بہت سافٹ ہے, ٹھیک ہے. عورتوں سے تو بڑے تمیز سے بات کرنی چاہیے, بڑے سکون سے بات کرنی چاہیے, انسٹیڈ آف کہ ان پہ چیخیں مارے, چلائے اور ایٹسیکٹرا. اس لیے میں اسپیشلی جب میں سوسائٹی میں جا کے دیکھتا ہوں نا تو ابھی تک ہمارا وہی کلچر ہے کہ ایک مرد ہے وہ سیٹ ہے, وہ آپ کو آرڈرز دے رہا ہے, اور ایک جو عورت ہے وہ اس کی غلام ہے. تو وہ تو کوئی ایسا نہیں لگتا کہ اس نے شادی کی ہے, اگر اس نے اس کے لیے شادی کرنی ہے کہ اس نے گھر کے کام کرنے ہیں, اس نے فلانا بچوں کا یہ کرنا ہے, پیمپرس چینج کرنے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نوکرانی رکھ لے. تو جو آپ نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کس طرح ریلیشن شپ چاہتے, تو ڈیفینیٹلی اس میں میرا آپ کو یہی آنسر ہوگا کہ میں ایسی فیمیل کی تلاش میں ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ملے اور وہ گھر میں نہ بیٹھے, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی لائف میں کچھ کرے, اس کا بھی لائف میں گول ہو. تو ڈیفینیٹلی آئی ایم اے گول اورینٹیڈ پرسن, تو ڈیفینیٹلی آئی ایم لوکنگ فار اے گول اورینٹیڈ پرسن ٹو. بالکل. مجھے ایک اور چیز بتائیں مجدان کہ آفن آپ کے جیسے جو تھوڑا فیملی میں رسپانسبل لڑکے ہوتے ہیں جن کو کافی کچھ ڈرائیو کرنا ہوتا ہے اپنی فیملی کے اندر, ان کو جب لڑکیاں اپروچ کریں یا پھر انفیکٹ وہ نہ کوئی اور بھی ہو, دے آفن گیو اے ٹیگ ماماز بوائے. سو ڈو یو گیٹ دیٹ ٹیگ اینڈ ہاؤ ڈو یو cater with that? I think I feel happy if someone is saying I'm a mama's boy, to be very honest. دیکھیے, میں نے جیسے میں نے اپنے والد صاحب کا ان کو اپریشیٹ کیا کہ ان کا بڑا ہاتھ ہے مجھے بنانے میں. آن دا ادر ہینڈ 50% جو ہے وہ, یا میں زیادہ کہوں گا, میری ماما کا ہاتھ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. جتنا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس چیلنجز کے ساتھ کہ جب میں چھوٹی سی عمر میں کام کر رہا تھا تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم تو مجھے غصہ آتا تھا نا, برا لگتا تھا, تو میں کس کے آگے روتا تھا, ماما کے آگے روتا تھا. بٹ وہ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی تھی. میرے لائف کے دو پہلو ہیں, ایک سائڈ پہ مجھے ایک بزنس مین مجھے ٹرین کر رہا ہے, اور دوسری سائڈ پہ میری ماں جو کہ خود بھی ایک ٹیچر ہے, تو وہ مجھے ٹیچ کر رہی ہے. تو جو آپ کہے کہ جو میری تربیت ہوئی ہے نا وہ مکسچر آف ایک بزنس مین اینڈ ٹیچر, بہت ایک اچھا آؤٹ پٹ آیا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. So I really appreciate my mother, and if someone is saying that I am a mama's boy, I proudly said yes, I am a mama's boy. If I respect my mother, and if I am calling her on daily basis from my office, or if she is calling me, or if she is asking me کہ have you eat dinner or lunch, اور آپ کب تک گھر آؤ گے, تو I think یہ تو بڑا proudly moment ہے کہ someone is at least asking you کہ بیٹا کھانا کھایا ہے یا گھر کب تک آؤ گے. تو یہ اس میں آئی تھنک بوائز کو برا نہیں ماننا چاہیے, بالکل بھی نہیں ماننا چاہیے, اور سوسائٹی کے پریشر میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ بندہ تو ماماز بوائے ہے. لائک میں اپنی لائف میں نے آپ کو کافی زیادہ ایگزامپلس دی ہے, اور آئی اسٹل کال مائی سیلف اے ماماز بوائے. بٹ ہماری سوسائٹی میں کہ ماما بوائز تو لائف میں کچھ نہیں کر پاتا, وہ تو بہت زیادہ پیمپرڈ ہوتا ہے. یس, آپ نے بیلنس رکھنا ہے لائف میں, ٹھیک ہے, آپ نے سختی برداشت کرنی ہے, اور دوسری سائڈ پہ اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو آئی تھنک آپ کا جو آؤٹ پٹ ہوگا, جو آپ کی سیلف گرومنگ ہوگی, یا ہم اپنے بزنس میں تھیوری پڑھتے ہیں میسلو ہائرارکی, جس میں جو لاسٹ اسٹیج ہے سیلف ایکچولائزیشن, اگر اس تک آپ نے پہنچنا ہے تو لائف میں بیلنس کرنا سیکھنا ہے, گیو اینڈ ٹیک. مجھے یہ بتائیں وجدان, as we are concluding this, مجھے بتائیں کہ when you look back now, do you think کہ being an only son defined your personality, یا that has evolved now? I think it's evolving, but کیونکہ ہمارے گھر کا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سب لوگ ہی کام کرتے ہیں, تو وقت کے ساتھ چیزیں ایوالو ہوتی ہے,
اور وہ جو ایک اسپیسیفک ٹیگ لگا ہے اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ختم ہو. لیکن یہ تب ہی پاسبل ہوگا. دیکھیں میں اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہوں کہ اس ٹیگ کو ختم کروں یا چینج کروں, بٹ if I talk about the family, وہ جو ان کا ایک کلچر یا ٹریڈیشن سیٹ ہوا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. تو دس ول ٹیک ٹائم, بٹ it is evolving now. یس اٹس ایوالونگ. اینڈ آئی تھنک آپ کنٹینیوسلی جب آپ بار بار گھر میں پازیٹیولی ری انفورس کریں گے, سلولی چیزیں بتایا کریں گے تو یہ ایوالو ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو آئی تھنک شاید ہم بھی ویسے ہی بنے گے. لیٹس اینڈ اٹ آن اے فنی نوٹ. مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا مس ہیپ آپ سے ہوا ہو بزنس میں, جیسے مما سے یا بابا سے ڈانٹ بڑی پڑی ہو کہ یہ کیا کیا تم نے؟ I think yes, and I'll be honest with you on this. Funny تو نہیں ہے, بٹ ابھی اس کو ریفلیکٹ کروں تو فنی لگتی ہے. ایک بار میں غلطی سے اپنے بابا کی سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا, ان کی چیئر پہ. اچھا. تو لائف میں جو انہوں نے ڈانٹا تھا نا کہ تم ہو کون, تم کیا ہو, کیا چیز ہے جو تم میری سیٹ پہ بیٹھ رہے ہو, اور کافی زیادہ ڈانٹا تھا ان اے پازیٹیو وے. وہ کچھ سکھانا چاہتے تھے کہ اگر آپ اس قابل ہو جاؤ تو پھر میری سیٹ پہ بیٹھنا. آپ کو پریویلیج نہ لگے نا, وہ آپ کو ایسا نہیں لگے کہ آپ نے کسی نے آپ کو سلور پلیٹر پہ یہ چیز لا کے رکھ دی ہے. یو ہیو ٹو بیسیکلی اس میں ایک میسج تھا. ایگزیکٹلی یو آر 100% کریکٹ. اس میں ایک میسج تھا کہ جو انہوں نے بنایا ہے ایک سیٹ اپ, تو اس کو بنانے میں کافی زیادہ وقت لگا ہے. اور ایک بندہ آ کے اور یہ شو کرے, بیسیکلی وہ مجھے وہ جو چائلڈ ہوتے ہیں نا ود گولڈن اسپون, وہ مجھے وہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے ایک چیز کہی تھی کہ بزنس میں آئی ایم ناٹ یور فادر, آئی ایم یور ٹرینر اینڈ آئی ایم گونا ٹیچ یو. اور وہ ابھی مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. اور ٹرسٹ می, لائف میں ایک وقت آیا تھا جس کو آپ کے 4.5 سال لگے تھے کہ جب میرے فادر نے خود کہا تھا کہ now it's your turn to sit on my chair. And it was a very proudly moment. MashaAllah. But it took 4 years and 5 months. You remember the months as well. Yeah, I remember the months. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا آپ کو انتظار تھا اس مومنٹ کا. Exactly. اور اس دن جب وہ مجھے انہوں نے ڈانٹا تھا, اس دن کے بعد میں کبھی بھی ان کی چیئر پہ نہیں بیٹھا تھا. بٹ وہ مجھے پھر ریمائنڈ آ گیا کہ جو ایک جرنی تھی, لائک 4.5 سال آپ نے انتظار کیا اس کے لیے. اور پراؤڈلی مومنٹ یہ بھی تھا کہ اسٹارٹنگ میں تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ بھی نہیں ہوتے نا, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں. تو جب میرے والد صاحب مجھ سے ڈیسیجن میکنگ میں چیزیں پوچھتے تھے نا, تو ٹو بی ویری آنیسٹ جو لائف کی وہ میسکولر ہائرارکی کی سیلف ایکچولائزیشن اسٹیج ہے نا, آپ کو فیل آتی ہے کہ یس آئی ایم آن دیٹ اسٹیج. بٹ اسٹل یہ ایک جرنی ہے لائف کی, یہ کنٹینیو رہے گی. اور وہی والی ہم دونوں دوستوں نے طے کیا ہے کہ ہم رکیں گے نہیں. دیکھیے فیلیئرس تو نصیب کی بات ہے, بٹ ہم ڈٹے رہیں گے, کوشش کریں گے, اور شاید ایک امید ہے کہ ایک جو ابھی ہم نے سیٹ اپ اسٹارٹ کیا اس کو ایک سکسیسفل بزنس ٹیل اس اباؤٹ اٹ کہ وہ آپ نے کر لیا ہے, وہ کس فیز میں ہے ابھی؟ بیسیکلی اٹس جسٹ انیشیٹو. ابھی جو پروڈکٹس ہے وہ پروڈکشن لائن میں ہیں. کچھ وی سیل سم تھنگ آن بیسیکلی ریسرچ. وی ور ڈوئنگ مارکیٹ ریسرچ کہ کیا ہمارا پروڈکٹ کتنے ٹائم میں سیل ہوتا ہے, اس کا ریویو کیسا آتا ہے, کیا وہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں. آئی تھنک اس میں 50-50 ہے بیسیکلی, کیونکہ ہم ٹرینڈس کو بھی فالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں, ان کی نیڈ کیا ہے, اور ہم ان کو کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں ٹائم ضرور لگے گا, بٹ آئی میک شیور کہ انشاءاللہ جو ہمارا اسکوپ ہے یا ویژن ہے اس میں ہم ضرور اتریں گے. تو دس مائٹ ٹیک اے لاٹ آف ایئرس, but the change I am bringing, especially in Pakistani men's and women dressing, you're gonna see it. Inshallah. Thank you so much Farzan. It was very insightful, and I hope کہ کچھ سالوں بعد میں آپ کو دوبارہ اس چیئر پہ بلاؤں with a very different phase in your life, and we get to explore کہ آگے جب شادی ہو جاتی ہے اینڈ وین یو ہیو اے ویری گڈ بزنس, انشاءاللہ تھرائیونگ بزنس, تو پھر جو رسپانسبلٹیز چینج ہوتی ہیں, اور پھر جو جب آپ اس شفٹ میں آتے ہیں تو کتنے ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو سی یو دیر. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.